سلسلہ وارثیہ پاکستان کے امیر جناب سید سعید رضوی صاحب نے کی. اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان کے چھوٹے صاحبزادے سید عمار رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا بڑا پرجوش اور ولولہ انگیز خطاب بھی اب سے کچھ دیر پہلے ہو چکا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے جاگ کراچی اور تمام مسلمانوں کی جانب سے آپ کو اور تمام لوگوں کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد. میں چاہوں گا کہ سلسلہ وارثیہ جو خدمت عوام الناس کے لیے کرے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی الحمدللہ امیر صاحب سید احمد سعید رضوی وارثی جو خدمت خلق کر رہے ہیں وارثی ہاؤس دربار حسینیہ پہ روز 4 سے 5 ہزار لوگوں کا جو ہے فی سبیل اللہ روحانی علاج ہوتا ہے, اور اس تعداد کو ہفتے میں 20,000 اور مہینے میں 80,000 سے 1 لاکھ لوگوں کا فی سبیل اللہ کا علاج ہونا, یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جو اس ملک پاکستان میں کہیں اور نہیں دیکھا جاتا. اور یہ اتنی بڑی خلقی خدمت ہے کہ جہاں پہ ہر انسان کی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو, وہ اس کے گھریلو مسائل ہوں, تو اس کا روزگار ہو, تو بیماریاں ہوں, یا کوئی بھی معاملہ ہو, وہ امیر صاحب کی دعاؤں سے اللہ رب العالمین اس کی زندگیوں میں آسانی لا رہے ہیں الحمدللہ. عمار بھائی یہ بھی پوچھنا چاہوں گا تاکہ اس میں عام آدمی کی رہنمائی ہو سکے, اس کے لیے خاص کوئی وظائف بتائے جاتے ہیں, کوئی تعویذ لکھ کے دیا جاتا ہے, جیسے ایک عام آدمی کا ایک روٹین ہوتا ہے جس طرح لوگ روحانی علاج کے لیے جاتے ہیں کہ بڑے سخت وظائف ہوتے ہیں, پینے کا پانی, پھر جو ہے کچھ مخصوص لکھی ہوئی پرچیاں, تعویذات, پلیٹیں, وہی سلسلہ ہے یا کچھ اور ہے کچھ جو ہمیں نہیں پتہ؟ دیکھیں سلسلہ بڑا سادہ سا ہے, اور میری تقریر کے اندر بھی میں نے اس بات کو بڑے کھلے الفاظوں میں بتایا کہ امیر صاحب کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہے, اور ان کا خوبصورت منظر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے, کیونکہ رب سے بڑے نزدیک ہوتے ہیں. تو وہ چیز جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے دعا, کہ دعا کرنا جو ہے وہ لازم ہے ایک نماز کے لیے بھی. تو یہ دعا یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کی زبانوں کو ایسا تاثیر کر دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو زیادہ جلدی قبول کر لیتا ہے. تو سارا جو ہتھیار امیر صاحب کا ہے وہ صرف دعا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں ہے. عمار بھائی ان کی یہ دعا سے اور روحانی علاج سے صرف ہمارا شہر ہی فیض یاب ہے, پاکستان میں اور بھی جگہ سے لوگ آتے ہیں؟ پورے سندھ سے لوگ آتے ہیں. امیر صاحب جو ہیں وہ ہر مہینے جو ہیں وہ لاہور کے اندر بیٹھتے ہیں, جہاں تقریباً 32 سے 34 شہروں کے لوگ جو ہیں وہ امیر صاحب کے پاس ملاقاتوں کے لیے آتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ امیر صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ 80 سے 85 شہروں کا پاکستان کا سفر کر چکے ہیں. وہ ریگستان ہوں, وہ جو ہیں وہ پہاڑ ہوں, وہ سمندر کے نزدیک کے شہر ہوں یا دیہات ہوں, امیر صاحب ہر جگہ کا سفر کر چکے ہیں, اور لوگوں کے گھر پہ کھٹکھٹا کے کہہ رہے ہوتے ہیں آؤ بھائی باہر نکل آؤ, آؤ تمہارے لیے رب سے مانگتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین یہاں پہ آپ نے عمار صاحب کی گفتگو سنی. یہاں پہ میں یقیناً یہ بھی آپ کے توسط سے پہنچانا چاہوں گا پیغام کہ کسی مسلک کے لیے خاص نہیں ہے, کسی جو ہے مسلک اور فقہ سے بالا تر ہو کے انسانیت کی خدمت ہی مقصود ہے صرف. دیکھیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا فرقہ کیا ہے اور مسلک کا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ امیر صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی یہ پوچھے کہ تمہارا فرقہ اور مسلک کیا ہے تو اس کو کہہ دینا کہ ہمارا فرقہ اور مسلک وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ بڑی کلیئر سی بات ہے کہ فرقہ اور مسلک ایک ہے, وہ ہے دین اسلام اور امت محمدیہ. یہ میرے ساتھ ناظرین جو ہے عمار صاحب تھے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت دوست بھی موجود ہیں جن کا آج ہمیں ایک چھپا ہوا پہلو اس بڑے مجمع میں نظر آیا, انجینئر عدنان صاحب. السلام علیکم عدنان بھائی. پہلے تو آج کی اس بہت پراثر اور بڑی تقریب کی میزبانی اس انداز سے کی آپ نے, اس کے لیے جاگ کراچی کی طرف سے آپ کو ڈھیروں مبارکباد. آپ تھوڑا سا مزید بتائیں. دراصل بات یہ ہے کہ عرصہ 8 سال سے الحمدللہ میں امیر محترم سے جڑا ہوا ہوں, اور اللہ رب العالمین نے اتنا شکر عظیم ہے کہ میں تو بہت ناچیز ہوں. یہاں سب کچھ جو دیکھ رہے ہیں منظر یہ امیر محترم ہے, کیونکہ اہل بیت کی, آل رسول کی, آل فاطمۃ الزہرا کی جو محبتیں ہیں وہ اس شہر کراچی پاکستان کو جو نصیب ہو رہی ہیں وہ اس کے الفاظ ہی نہیں ہیں. میں نے جو امیر محترم کے ساتھ پایا وہ اتنا شاندار منظرنامہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے رب کو پا لیا بغیر کس کی فرقہ بندی, بغیر کسی عصبیت, بغیر کسی تعصب, بغیر کسی لسانی, بغیر کسی سیاسی منظرنامے سے امیر محترم علاج کر رہے ہیں. اور میں جب ان سے جڑا تو میں بھی کسی نہ کسی اسی طرح ایک عام آدمی کی طرح جڑا تھا اس مسئلے کے لیے. اور آج اللہ رب العالمین نے مجھ کو, میرے گھر والوں میں, میرے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, اس اہل کراچی میں, اس پورے پاکستان میں جب میں نے امیر محترم کے ساتھ سفر کیے, اندرونی اور بیرونی, عمرے کی سعادت ہو یا مولا علی اور کربلا کا سفر ہو, تو میں نے امام حسین جیسی محبت امیر محترم میں پائی.
میں نے ایسی شفقت پائی جب میں دربار علی پہ پہنچا تو نجف کا منظر کچھ اور تھا. میں نے دیکھا کہ اہل بیت ہوتے کون ہیں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اہل بیت سے کیسے محبت کی جاتی ہے. تو یہ محبت امیر محترم کی عطا کر دی ہے. میں تو بہت ناچیز ہوں, ناگزار ہوں. آج یہ جو مجمع کم و بیش 13, 14, 15 ہزار کا پنڈال بھرا ہوا ہے, یہ امیر محترم کی محبت میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں ہے. تو آج کی جو میزانی ہے یہ بھی امیر محترم کی محبت ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو چنا ہے. ناظرین, ابھی میں آپ کو میں اپنے کیمرہ مین سے بھی کہوں گا کہ دیگر شارٹس بھی اس ویڈیو میں لگائیں. جو مجمع تھا کہ اس وقت ہم فیڈرل بیریا بلاک 17 میں موجود ہیں, سوراب گوٹ سے لے لیں یا انچولی سے لے لیں یا واٹر پمپ سے لے لیں, تمام اطراف کی گلیاں جیم تھیں. ان کے ہاں اول تو کار پارکنگ کا بہت شاندار نظام تھا. ان کے ہزاروں کارکنان جو ان کے والنٹیئرز تھے یا ان کے مریدین تھے وہ سڑکوں پہ موجود تھے. خواتین کی الگ اور مردوں کی الگ رہنمائی فرما رہے تھے. یہاں پہ بہترین انتظامات تھے. خواتین کے لیے پردے کا بہترین انتظام تھا. اور بڑی یونیک بات یہ تھی کہ صرف ہمارے بزرگوار نہیں, یہاں پہ بہت چھوٹی عمر کے بچے بھی, نوجوان بھی اور جوان بھی, اور ہر طبقہ فکر سے آدمی یہاں موجود تھا. ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت سے دوست موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ قاضی افنان وارسی نام ہے میرا. بھائی انہوں نے بھی آج کے محفل میں جو ہے نظامت کے آج انہوں نے بھی اس محفل میں نظامت کے فرائض انجام دیے اور بہت ہی خوشگوار ماحول بنایا. آپ نے حضرت والا کو کب جوائن کیا؟ تقریباً 2.5 سال ہو گئے. 2020 مارچ کی بات ہے جب سخت لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور شدت والی کرونا وائرس جو تھی پوری دنیا کو سٹاپ کیا تھا. ان دنوں میں حضرت کو جوائن کیا تھا اور اللہ سے مانگ کے گڑ گڑا کر رو رو کر حضرت کے پاس پہنچا تھا اور اللہ سے مانگ کر کیا تھا کہ اللہ بس بہت ہو گیا, اب چاہیے ایک لیڈر چاہیے, رہنما چاہیے, ولی چاہیے, ہر مسئلے کا حل چاہیے, ایک شخص چاہیے. تو الحمدللہ 2020 میں عطا ہو گیا. اچھا, آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ یہیں کے رہنے والے ہیں یا کہیں؟ جی ہاں, میں کراچی کا رہنے والا ہوں. میٹرو ویل سائڈ ایریا سے تعلق ہے میرا, اور میں گاؤں جو ہے میرا KP کے مانسیرا ہے. دیکھیں ناظرین, یہاں بڑی دقت آمیز کچھ ہے مناظر ہے کہ لوگ دور دور سے آ رہے ہیں اور ہم اس شہر میں رہتے ہوئے بھی ان کے فیض سے محروم ہیں. تو میں جاگ کراچی سے پیغام دوں گا کہ ان کی تحریک صرف وہ ہے جس مقصد کے لیے شاید پاکستان بنا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کا نفاذ ہو جائے. یہی ان کی محنت ہے, یہی ان کی کوشش ہے, اور وہ محنت اسی وقت پوری ہوگی جب ہم اللہ کے رسول اور اہل بیت کے ساتھ جا کے مل جائیں گے, جڑ جائیں گے اور ان کی راہ پہ چلنے لگیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے حدیث میں بھی فرما دیا کہ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن مجید اور ایک اپنے اہل بیت. تو اہل بیت سے ملانے والا اہل بیت ہے, کیونکہ نور کا سلسلہ نور سے ہی ملے گا تو نور سے نور ہی پیدا ہوگا. تو یہاں پہ اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں اس بہت پر اثر محفل کے ساتھ. آپ سب کو جشن عید میلاد النبی جاگ کراچی کی طرف سے مبارک ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوب فرماتے ہیں اور حدیث میں فرماتے ہیں اشد ملوک اللہ فی اہل بیتی, اور جب تم میرے اہل بیت کا ذکر کرو اور جب تم میرے اہل بیت کے معاملے میں کچھ سوچ سمجھ رکھو تو اللہ کو حاضر جان کر رکھنا اور اللہ سے خوف کھانا میری آل کے بارے میں, میری اہل بیت کے بارے میں. یہ وہ اہل بیت ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے, ان کی آل ہے. اور حشر والے دن کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, یہ مسجد نبوی کا منظر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں اے لوگوں, اے صحابہ اکرام, میری امت میں 70,000 ایسے لوگ آئیں گے, 70,000 ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کا میں بغیر کوئی حساب کتاب کیے, جن کا اللہ رب العالمین بغیر کوئی حساب کیے
उनको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो साहबा कराम फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 70,000, तो क्या शान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि हर 70,000 के साथ, हर 70,000 के साथ और मजीद 70,000 भेजूंगा, और उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन हशर वाले दिन बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मगर याद रखिएगा कि ये जो 70,000 लोग होंगे वो अहले बैत से होंगे, वो आले रसूल होंगे, वो आले अली होंगे, वो आले हसन होंगे, वो आले हुसैन होंगे, और इन्हीं का लश्कर होगा। और हर एक फर्द इन 70,000 में से अपने साथ 70,000 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को तैयार करेगा कि ए उम्मती, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, उठ जाओ और अहले बैत से जुड़ जाओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद व बाला किसी की आल नहीं है, किसी का खून नहीं है। याद रखिएगा, इस मुल्क पाकिस्तान में अगर मेरी और आपकी कोई पहचान है, कोई शनाख्त है, तो इस मुल्क की, इस शहर की मेरी और आपकी सिर्फ कोई पहचान है, कोई शनाख्त है, कोई जबान है, कोई सोच है, तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। इसके अलावा मेरी और आपकी कोई शनाख्त नहीं है। अल्लाह ने आज मेरे और आपके लिए जिंदगियों में जितनी आसानी फरमाई है, उसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मगर याद रखिएगा कि अहले बैत से जुड़ना निहायत जरूरी है। अहले बैत से जुड़ना, उनकी निस्बत अपने साथ लगाना ऐसा है कि उन 70,000 वाली जमात में शामिल हो जाना है। और याद रखेगा, ये अहले बैत हशर वाले दिन तक आते रहेंगे, हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे। इस शहर को, ये शहर कायद, ये शहर कराची को ये शर्फ मौसूल है कि हमारे दरमियान अहले बैत की अजीम हस्ती, और वो हस्ती कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 75 मरतबा बैतुल्लाह शरीफ की जियारत कराई हो, 75 दफा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराई हो। कोई आसान बात नहीं है। यहां इस पंडाल में लखपति, करोड़पति, अरबपति भी बैठे होंगे, मगर किसी में इतनी माय के लाल हिम्मत नहीं है कि वो 75 दफा मदीना मुनव्वरा की जियारत कर सके। जियारत वही करता है जिसको बुलाया जाता है, और जो रब से राजी होता है, और जिससे रब राजी होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे राजी होते हैं, बुलाते सिर्फ उनको ही हैं। और याद रखिएगा कि एक साइल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि मैं इस दुनिया में जानना चाहता हूं, मैं इस दुनिया में जानना चाहता हूं कि मुझे ये कैसे मालूम होगा कि मेरा रब मुझसे राजी है। ये मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरा रब मुझसे राजी है। तो उसके ऊपर शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें किसी और इंसान की मुश्किल आसान करने के लिए चुन ले, जब तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी और इंसान की मुश्किल आसान करने के लिए चुन ले, तो समझ जाना अल्लाह तुमसे राजी है। और यहां अल्लाह का करम यह है कि मैं जिस जात से जुड़ा हूं, जिस आल से जुड़ा हूं, रोजाना दरबारे हुसैनी पे, वारसी हाउस पे मेरे और आपके अमीर साहब सैयद अहमद सईद रिजवी वारसी मज़िल्ला ले हर दिन 4 से 5 हजार इस अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक की खिदमत फरमाते हैं। और उनको फरमाते हैं, बेटा डरना मत, बेटा घबराना मत, तुम्हारे साथ रब है और रब तुम्हारे लिए आसानियां फरमा देगा। लोग पूछते हैं ये इलाज कैसे फरमाते हैं? अरे मेरे भाई, ये पूछो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाज कैसे फरमाते थे। जब मदीना मुनव्वरा में कोई साइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों हाथ बुलंद करके उसके लिए दुआ फरमाते थे और रब से कहते थे, या रब
آپ تو یہ میرے در پہ آپ پہنچا ہے یا رب, آپ تو اس نے مجھ سے لو لگا لیے, میں تجھ سے لو لگا رہا ہوں, یا رب اس کے لیے آسانیاں فرما دے. اور یہی نقش قدم ہے آج میرے اور آپ کے امیر صاحب کا کہ علاج کا طریقہ صرف دعا ہے. امیر صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا صرف رب سے مانگنا ہے, رب یہ آسانی فرمائے گا. مگر یاد رکھیے گا یہ جو آلے رسول ہوتے ہیں, یہ جو اہل بیت ہوتے ہیں, ان میں جو کامل ولی ہوتے ہیں, ان کی زبان میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ ان کے کن پہ رب کن فایا کن کہہ دیتا ہے, اور اللہ نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر دی ہوتی ہے کہ جو رب سے مانگنا چاہے وہ مانگ کے جھولیاں بھر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آل رسول سے, اہل بیت سے جڑنا کتنا ضروری ہے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ کوئی عام خاندان نہیں ہے, یہ وہ خاندان ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا جائے تو رب العالمین نے اس کائنات کی جو وجہ بنائی ہے وہ صرف اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کرا ہے. اور اگر حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا جائے تو وہ ہستی کہ جس کے لیے لاکھوں کروڑوں فرشتے بھی اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں, اور ان کی اولادوں کو دیکھا جائے حسن و حسین کو, تو یاد رکھیے گا حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. حسن و حسین کی نسبت کے بغیر, اس اہل بیت کی نسبت کے بغیر میرا اور آپ کا جنت میں جانا ممنوع ہے. جنت میں گھس نہیں سکتے جب تک اس آل کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط نہیں کریں گے. اور اللہ رب العالمین نے اس آل کو ہمارے درمیان ہر پل ہر وقت ہماری پوری زندگی میں ہمارے سامنے رکھا ہے. اس پنڈال میں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. میں اور آپ خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے جوڑا ہے, ہمیں آل رسول سے جوڑا ہے, ہمیں آل علی سے جوڑا ہے, ہمیں آل فاطمہ البتول سے جوڑا ہے, ہمیں آل حسین سے جوڑا ہے. اور یاد رکھیے گا امیر صاحب سید احمد سعید رضوی وارثی مضی اللہ علیہ امام حسین کی اولاد ہیں, حسینی ہیں. یہ حسینی بڑے خطرناک ہوتے ہیں, یقین جانیے یہ حسینی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کری ہوتی ہے کہ یہ انگلی گھماتے ہیں اور فضا ان کے پیچھے ہوتی ہے. یہ رب سے قدرت مانگتے ہیں, قدرت ان کے پیچھے ہوتی ہے. تو میں اور آپ کیا چیز ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس آل سے جڑنا ضروری ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے گا آنے والا وقت بڑا نزدیک ہے. نظام الہی, نظام خلافت اس ملک پاکستان کا مقدر بنے گی, اور اس ملک پاکستان میں صرف اور صرف نظام خلافت کا رائج ہوگا, اور اس کو رائج کرنے والے اہل بیت ہوں گے, آل رسول ہوں گے, اور میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے ادنا غلام ہوں گے. اور مجھے آپ سب کو ایک اور مبارک بات دینی ہے کہ اس وقت اس شہر کا سب سے بڑا اجتماعی پنڈال ہونے جا رہا ہے, جس میں امیر صاحب سید احمد سعید رضوی وارثی ہر ایک انفرادی کا اجتماعی روحانی علاج کریں گے. لوگوں نے سوال کیا یہ اجتماعی روحانی علاج کیا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں میرے بہنوں, یہ آل رسول ہیں, یہ اہل بیت ہیں, یہ اس شیر خدا کی آل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس شیر خدا نے خیبر کا دروازہ 5 فٹ 10 انچ کی قد سے اٹھا کے دور پھینک ڈالا, کہ جس پہ آج بھی اگر اس خیبر کو دروازے کو دیکھا جائے تو بغیر 4 کرینے اس دروازے کو اٹھا نہ سکتی ہوں. تو یہ تو میرے بھائی وہ آل ہے, ان کی طاقت کا میں اور آپ حساب کتاب نہیں کر سکتے, مگر ہاں اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل میں یہ شرف بخشا ہے کہ جو طاقت اللہ رب العالمین انہیں دینا چاہیں وہ دے دیتے ہیں. یاد رکھیے گا ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب سے جڑے ہیں. تو میرے بھائی میں اور آپ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں, جتنے سامعین ہمیں سن رہے ہیں, ہم سب کے لیے بڑا خوش قسمت وقت ہے کہ اس اجتماعی روحانی علاج کے پنڈال میں شریک ہو رہے ہیں کہ جہاں
हर आदमी अपने जाती मुफाद के लिए खड़ा हो, वहां ये अहले बैत मौजूद है कि जो कह रही है कि बेटा हम बांट रहे हैं, हम दरिया हैं, आओ इसमें से एक कतरा ले लो, हम दरिया हैं, इसमें से एक कतरा ले लो, मगर आके इस आल के साथ खड़े हो जाओ, इस आल से लौ लगा लो, इस आल से निस्बत जोड़ लो, क्योंकि यही वो हैं जो अपने साथ 70,000 की जमात लेकर जाएंगे। आप सबको दावत देना चाहता हूं, जितने यहां मर्द और खवातीन मौजूद हैं, अपनी जिंदगी में ये इस मकसद को थाम लीजिए कि मुझे मरने से पहले, मौत से पहले आले रसूल और आले बैत और अहले बैत का कोई फर्द की निस्बत मिल जाए। याद रखिएगा, ये निस्बत इतनी मजबूत है कि यहां जो शख्स अमीर साहब से जुड़ा हुआ है वो बड़ा खूब जानता है कि जिस आले रसूल और जिस अहले बैत से हम जुड़े हैं, इनके माथे पे तो अल्लाह ने मोहम्मद नक्श करा है। बंद आंखों से देखना चाहो, खुली आंखों से देखना चाहो, अल्लाह